السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو الوین علی آسٹرالوجی چینل۔ 14 دسمبر 2024 آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا، اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاراسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے سٹار کی طرف، جو کہ ہے برج حمل یعنی ایریز۔ ایریز آپ کا رولنگ پلانٹ مارس، جو انرجی، کانفیڈنس اور پیشن کو بڑھاتا ہے۔ مارس کی پریزنس آپ کی پرسنالٹی میں جوش اور فیصلہ سازی کی طاقت کو ابھارتی ہے۔ آج مارس کا ٹرانزٹ آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، جو ایجوکیشن، ٹریول اور پرسنل گروتھ پر پازیٹیو امپیکٹس ڈالے گا، لیکن مارس کے اثرات کبھی کبھار جلد بازی یا غصہ بھی پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کریں۔ مارس آپ کو نئے اپرچونٹیز تلاش کرنے کی انسپریشن دے گا۔ وینس آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، جو میرڈ لائف اور پارٹنرشپس کو مضبوط کرے گا۔ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جو کمیونیکیشن میں رکاوٹیں لا سکتا ہے۔ آج کے دن اسٹوڈنٹس کو اپنے چیلنجنگ سبجیکٹس میں ہارڈ ورک کرنا ہوگی۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ یا اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہیں تو زیادہ توجہ دیں، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو کمپٹیٹیو ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں، ان کے لیے وقت سازگار ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کمپٹیٹرز پر برتری حاصل ہوگی۔ بزنس اونرز کو نئے اپرچونٹیز مل سکتے ہیں۔ بہتر اسٹریٹجی اپنائیں اور کوئک ڈیسیژنز کرنے سے گریز کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے آج آپ کی انرجی بلند رہے گی، لیکن سر درد یا بلڈ پریشر کے مسائل سے محتاط رہیں۔ ایکسرسائز کو روزمرہ کا حصہ بنائیں اور بیلنس ڈائٹ پر توجہ دیں۔ بیرون ملک سفر کے لیے دن موزوں ہے، خاص طور پر اگر آپ تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ ڈیلی سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھیں تاکہ نیگیٹو انرجی سے بچ سکیں۔ لکی سٹون میں سرخ مرجان، ریڈ کورل پہن سکتے ہیں۔ نیکسٹ برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورینس آپ کا رولنگ پلانٹ وینس، جو محبت، خوبصورتی اور فائنینشیل سٹیبلٹی کی علامت ہے۔ وینس کی انرجی آپ کو کریٹیو اور پریکٹیکل بناتی ہے، جو آپ کی زندگی میں سکون اور ہم آہنگی لاتی ہے۔ آج وینس کا ٹرانزٹ آپ کے 5th ہاؤس میں ہے، جو محبت کے رشتوں، رومانٹک ریلیشن شپس، کریٹیو پروجیکٹس اور پرسنل جوائز پر اثر انداز ہوگا۔ وینس کا اثر آپ کی کریٹیو ایبیلٹیز اور آپ کے پرسنل ریلیشن شپس کو بڑھائے گا۔ جوپیٹر کا ٹرانزٹ آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، جو ٹریول اور ایجوکیشن کے لیے مفید ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ ہے، جو کمیونیکیشن اور ڈاکیومنٹس میں رکاوٹیں لا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن پازیٹیو ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو آرٹس یا کریٹیو سبجیکٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں کامیابی ملے گی۔ بزنس اونرز کے لیے آج کا دن نئے اپرچونٹیز پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بیوٹی یا کریٹیو انڈسٹریز سے وابستہ ہیں۔ جاب کرنے والے افراد کو اپنی ہارڈ ورک کا صلہ ملنے کا امکان ہے۔ آج آپ کی فائنینشیل کنڈیشن سٹیبل رہے گی۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو لانگ ٹرم پلانز پر توجہ دیں۔ آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی رہے گی، لیکن مینٹل پیس کے لیے میڈیٹیشن یا ایکسرسائز کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرڈ کپلز کے لیے دن خوشگوار ہے۔ سنگلز کو نئے تعلقات کا امکان ہے جو لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کے امکانات ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم یا کام کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے۔ جمعہ کے دن صدقہ دیں، خاص طور پر سفید چیزیں جیسے دودھ یا چاول وغیرہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاراسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ برج ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ جیمنیز آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری، جو کمیونیکیشن، انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ عطارد کی موجودگی آپ کی سوچنے کی صلاحیت اور اظہار خیال کو مضبوط کرتی ہے۔ آج عطارد ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ سکلز میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اس وقت زیادہ توجہ اور صبر کی ضرورت ہے۔ مرکری آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، جو پارٹنرشپس اور تعلقات پر اثر ڈالے گا۔ مون آپ کے 4th ہاؤس میں ہے، جو آپ کی ڈومیسٹک لائف اور آپ کی ایموشنل میٹرز کو نمایاں کرے گا۔ وینس آپ کی کریٹیو انرجی کو بڑھائے گا اور پازیٹیو امپیکٹس ڈالے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن بیلنسڈ رہے گا۔ اگر آپ کسی مشکل مضمون پر کام کر رہے ہیں تو اپنی اسٹریٹجی کو بہتر بنائیں۔ ریسرچ ورک کرنے والے افراد کو کامیابی مل سکتی ہے۔ بزنس اونرز کو آج اپنی پارٹنرشپس پر توجہ دینی ہوگی۔ جاب کرنے والے افراد کو نئے مواقع مل سکتے ہیں، لیکن جلد بازی میں فیصلے نہ کریں۔ فائنینشیل میٹرز آج بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے دن مناسب ہے۔ آج ذہنی سکون کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ مراقبہ کریں اور اپنے نیند کے معمولات کو بہتر بنائیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن بہتر ہے، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہیں اور سنگلز کو نیا رشتہ شروع کرنے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے دن مناسب ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے کیریئر یا ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں۔
روزانہ سورہ الرحمن کی تلاوت کریں تاکہ زندگی میں سکون اور خوشحالی آئے۔ بدھ کے دن گرین کلر کے کپڑے پہنیں اور صدقہ دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسرینس آپ کا رولنگ پلانٹ مون جو ایموشنز، وجدان اور اندرونی سکون انر پیس کی علامت ہے۔ مون کی انرجی آپ کو سینسٹیو اور ہمدرد بناتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے قریبی رشتے مضبوط رہتے ہیں۔ آج مون آپ کے 10th ہاؤس میں ہے جو آپ کے کیریئر اور آپ کے ایمبیشنز، آپ کی سوشل سٹیٹس پر اثر ڈالے گا۔ مون آپ کی پروفیشنل لائف کو نمایاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں نیو ڈائریکشنز متعین ہو سکتی ہیں۔ وینس کا اثر آپ کے ریلیشن شپس کو متوازن بنائے گا۔ مارس آپ کی فائنینشیل میٹرز کو مستحکم کرے گا۔ مرکری ریٹروگریڈ ہے اس لیے کمیونیکیشن میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے دن تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو میتھمیٹکس یا سائنس کے سبجیکٹ میں ہیں، انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس میں کامیابی کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ کیریئر کے لحاظ سے دن پازیٹیو ہے لیکن آپ کو اپنے گولز پر واضح رہنے کی ضرورت ہے۔ بزنس اونرز کے لیے نئے کانٹریکٹس کے امکانات ہیں لیکن جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ آج آپ کی فزیکل ہیلتھ بہتر رہے گی لیکن ایموشنل سٹریس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مینٹل پیس کے لیے یوگا یا ایکسرسائز کریں۔ آج کا دن آپ کے ریلیشن شپس کے لیے بیلنس ہے۔ میرڈ کپلز کے لیے دن خوشگوار ہے لیکن مائنر کانفلکٹس کو نظر انداز کریں۔ سنگلز کے لیے نئے تعلقات کا امکان ہے۔ بیرون ملک سفر کے لیے دن مناسب ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے کیریئر یا ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں۔ سورہ الشرح کی روزانہ تلاوت کریں تاکہ ذہنی سکون ملے۔ پیر کے دن سفید کپڑے پہنیں اور چاول کا صدقہ دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاراسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ لیوز آپ کا رولنگ پلانٹ سن جو انرجی، کانفیڈینس اور لیڈرشپ کی علامت ہے۔ سن آپ کو ویژنری، آپ کو ڈٹرمائنڈ بناتا ہے۔ آج کا دن آپ کی پرسنالٹی اور پروفیشنل لائف پر گہرا اثر ڈالے گا۔ سن آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے جو آپ کی کریٹیوٹی اور محبت کو بڑھائے گا۔ مارس 7th ہاؤس میں ہے جو ریلیشن شپس میں کچھ اختلافات پیدا کر سکتا ہے۔ وینس کا اثر آپ کے فائنینشیل میٹرز میں بہتری لائے گا۔ مرکری ریٹروگریڈ ہونے کے باعث کمیونیکیشن میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، خاص طور پر پروفیشنل معاملات میں۔ پروفیشنل لائف کے لیے دن متحرک ہے، آپ کو اپنی لیڈرشپ سکلز کو بروئے کار لانے کے مواقع ملیں گے۔ بزنس اونرز کو نئے پارٹنرشپس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن سازگار ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو آرٹس یا کریٹو سبجیکٹ سے وابستہ ہیں۔ فائنینشیل کنڈیشن بہتر رہے گی لیکن اگر آپ نے حالیہ انویسٹمنٹ کی تھی تو اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز سامنے آئیں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے فزیکل ہیلتھ بہتر رہے گی لیکن مینٹل سٹریس سے بچنے کے لیے آرام کو ترجیح دیں۔ میرڈ کپلز کو اپنے پارٹنر کے ایموشنز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنگلز کے لیے محبت کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کے امکانات موجود ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پروفیشنل یا تعلیمی مقاصد کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ الفلق کی روزانہ تلاوت کریں تاکہ حسد اور نیگیٹو انرجی سے محفوظ رہیں۔ اتوار کے دن پیلے رنگ کے کپڑے پہنیں اور گندم کا صدقہ دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج سنبلا یعنی ورگو۔ ورگوز آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری جو انٹیلیجنس، انالیٹیکل سکلز اور کمیونیکیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج کا دن مرکری کی موجودہ پوزیشن کی وجہ سے آپ کی سوچنے کی صلاحیت، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اور پلاننگز میں بہتری لا سکتا ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ میں ہے اس لیے کمیونیکیشن میں احتیاط کریں۔ وینس آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے جو فائنینشیل سٹیبلٹی اور فیملی ریلیشنز میں بہتری کا اشارہ دے رہا ہے۔ مارس آپ کے 4th ہاؤس میں ہے جس کی وجہ سے ڈومیسٹک میٹرز میں تھوڑی ٹینشنز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ جوپیٹر 9th ہاؤس میں موجود ہے جو تعلیم اور بیرون ملک مواقع کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پروفیشنل لائف میں آج آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے سیکھنے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرپرینیورز کے لیے نئے پارٹنرشپس پر غور کرنے کا وقت ہے لیکن کانٹریکٹس کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن پازیٹیو ایفیکٹس لائے گا، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو اعلیٰ تعلیم اور مشکل مضامین میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لحاظ سے دن اچھا ہے۔ وینس کی پریزنس آپ کو ان ایکسپیکٹڈ انکم کا موقع دے سکتی ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت موزوں ہے۔ فزیکل ہیلتھ میں بہتری ہوگی لیکن مینٹل سٹریس سے بچنے کے لیے وقت پر آرام کو ترجیح دیں۔ میرڈ پیپل کو اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ تعلقات میں مضبوطی آئے۔ سنگلز کے لیے محبت کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی یا پروفیشنل مقاصد کے لیے بیرون ملک سفر کے امکانات روشن ہیں۔ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ پازیٹیو انرجی حاصل ہو۔ ہفتے کے دن گرین
کلر کے کپڑے پہنیں اور غریبوں کو صدقہ دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاروسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ لبراس آپ کا رولنگ پلانٹ وینس، جو خوبصورتی، ہم آہنگی اور ریلیشن شپس کی نمائندگی کرتا ہے۔ وینس کی موجودہ پوزیشن آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں پازیٹیو ایفیکٹس ڈال سکتی ہے، خاص طور پر ذاتی تعلقات اور مالی معاملات میں۔ وینس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، جو آپ کی پرسنالٹی کو چار چاند لگائے گا اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو سٹیبل کرے گا۔ مارس آپ کے سیونتھ ہاؤس میں موجود ہے، جو پارٹنرشپ اور تعلقات میں کچھ چیلنجز لا سکتا ہے، لیکن اسٹریٹجی کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جوپٹر آپ کے فورتھ ہاؤس میں موجود ہے، جس سے ڈومیسٹک پیس اور پراسپیرٹی کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ مرکری ریٹروگریڈ میں ہے، اس لیے کمیونیکیشن میں محتاط رہیں، خاص طور پر اہم ڈیسیژنز کے دوران۔ آپ کی پروفیشنل لائف میں ترقی کے امکانات ہیں، خاص طور پر اگر آپ کریٹو فیلڈز جیسے آرٹس، ڈیزائن یا میڈیا میں کام کر رہے ہیں۔ بزنس پیپل کے لیے نئے اپرچونٹیز پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے پہلے اس کا جائزہ ضرور لیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی کا ہے۔ جو لوگ آرٹس یا سوشل سائنسز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ مالی معاملات میں بہتری آئے گی۔ وینس کی پریزنس آپ کی انکم میں اضافہ کرے گی۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ یا آرٹ سے متعلق فیلڈز بہترین ثابت ہوں گے۔ ہیلتھ کے لحاظ سے دن اچھا ہے، لیکن اسٹریس اور انگزائٹی سے بچنے کے لیے ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کریں۔ میریڈ پیپل کے لیے دن محبت اور ہم آہنگی سے بھرپور ہے۔ سنگلز کے لیے نئے ریلیشن شپ شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر کے امکانات روشن ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ سورہ الرحمن کی تلاوت کریں تاکہ ذہنی سکون حاصل ہو۔ غریبوں کو سفید چیزوں جیسے دودھ یا چاول کا صدقہ دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ اسکارپینز آپ کا رولنگ پلانٹ پلوٹو، جو ٹرانسفارمیشن، پاور اور سیکرٹس کی علامت ہے۔ پلوٹو کی کرنٹ ٹرانزٹ اور مارس کی پوزیشن آپ کی زندگی میں بڑے فیصلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس وقت آپ ڈیپ انالیسس اور نئی شروعات کے لیے تیار ہیں۔ پلوٹو آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے، جو کیریئر اور سوشل سٹیٹس پر زور دے رہا ہے۔ مارس آپ کے 12th ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے، جس سے ماضی کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے۔ وینس آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، جس سے تعلقات میں پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں۔ مرکری ریٹروگریڈ میں ہے، لہٰذا سگنیچر یا اہم ایگریمنٹس کے لیے محتاط رہیں۔ کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا پریشر لا سکتا ہے، لیکن ہارڈ ورک اور اسٹریٹجک پلاننگ سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے نئے پارٹنرشپس کے مواقع موجود ہیں، لیکن کسی بھی کانٹریکٹ سے پہلے تمام شرائط کا جائزہ لیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت مشکل مضامین کو سمجھنے کا ہے۔ ریسرچ یا گہرائی میں جا کر سیکھنے والے طلباء کے لیے یہ دن بہترین ہے۔ پلوٹو کی پوزیشن آپ کے فائنینشیل میٹرز میں اسٹیبلٹی لا سکتی ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو لانگ ٹرم پلانز بہتر ثابت ہوں گے۔ مارس کی 12th ہاؤس میں موجودگی مینٹل سٹریس یا نیند کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ میڈیٹیشن اور ایکسرسائز کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس ہفتے بیرون ملک سفر کے امکانات روشن ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی پروفیشنل یا ایجوکیشنل پرپس کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ روزانہ سورہ الفلق کی تلاوت کریں تاکہ آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجی ختم ہو۔ سبز کپڑے پہنیں یا سبز رنگ کا رومال رکھیں تاکہ آپ کو روحانی سکون حاصل ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاروسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ برج ہے برج قوس یعنی سیجوٹیریس۔ سیجوٹیرینز آپ کا رولنگ پلانٹ جوپٹر، جو وسعت، ایکسپینشن، خوش قسمتی اور حکمت، وزڈم کی علامت ہے۔ جوپٹر کی پریزنس ہمیشہ گروتھ اور اپرچونٹیز کے دروازے کھولتی ہے۔ اس وقت جوپٹر کا اثر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، جو پرسنل لائف اور کانفیڈنس کو بڑھا رہا ہے۔ آپ کی انرجی اور آپ کے آپٹیمزم اپنی بلندی پر ہیں۔ جوپٹر فرسٹ ہاؤس میں ہے، جو آپ کو نئے آغاز اور خود کو بہتر بنانے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ مارس 6th ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے، جو ہیلتھ اور کام کے معاملات پر اثر ڈالے گا۔ وینس 9th ہاؤس میں ہے، جو ٹریول اور ایجوکیشن کے مواقع روشن کر رہا ہے۔ مرکری ریٹروگریڈ میں ہے، اس لیے کمیونیکیشن میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ کیریئر اور کاروبار کے لحاظ سے بزنس اونرز کے لیے یہ وقت نئے کلائنٹس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ امپلائیز کو نئے پروجیکٹس میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا، لیکن عطارد ریٹروگریڈ کی وجہ سے ڈیڈ لائنز پر توجہ دیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے
وینس کا 9th ہاؤس میں ہونا نئے مضامین میں دلچسپی اور تعلیمی سفر کے مواقع لائے گا۔ ریسرچ کرنے والے طلباء کے لیے یہ ہفتہ کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ انویسٹمنٹ کے لیے وقت مناسب ہے لیکن جلد بازی نہ کریں۔ ایکسٹرا انکم کے مواقع مل سکتے ہیں، خاص طور پر فری لانسرز کے لیے۔ ہیلتھ کے حوالے سے مارس کے 6th ہاؤس میں اثرات آپ کی ہیلتھ میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایکسرسائز اور ڈائٹ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈیلی سورہ الشرح کی تلاوت کریں تاکہ مشکلات میں آسانی پیدا ہو۔ جمعرات کے دن غریبوں کو کھانا کھلائیں تاکہ جوپیٹر کے پازیٹیو اثرات مزید بڑھیں۔ لکی سٹون میں یلو سفائر پیلا نیلم پہنیں تاکہ آپ کی خوش قسمتی مزید مضبوط ہو۔ نیکسٹ برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ کیپریکونز آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن جو ڈسپلن، سخت محنت، ہارڈ ورک اور اسٹیبلٹی کی علامت ہے۔ سیٹرن کی انرجی آپ کو لانگ ٹرم گولز کے لیے محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سیٹرن اس وقت آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے جو فائنینشیل میٹرز اور سیلف ورتھ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی پرائرٹیز طے کرنے کی ضرورت ہے۔ سیٹرن 2nd ہاؤس میں موجود ہے جو مالی معاملات پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ مارس 5th ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے جو کریٹیوٹی اور رومانس کے مواقع فراہم کرے گا۔ مرکری ریٹروگریڈ میں ہے، اس لیے کمیونیکیشن اور ایگریمنٹس میں محتاط رہیں۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کے فیلڈ میں ترقی کے اپرچونٹیز پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو وقت پر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرپرینیورز کو اپنے موجودہ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ وقت قدرے سلو پروگریس کا ہو سکتا ہے، لیکن نئے اپرچونٹیز جلد سامنے آئیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت اپنی توجہ مرکوز کرنے، فوکس کرنے اور چیلنجنگ سبجیکٹس میں محنت کرنے کا ہے۔ ریسرچ اور ہائر ایجوکیشن میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے پازیٹیو ریزلٹس کی امکانات ہیں۔ سیٹرن کی پریزنس آپ کے فائنینشیل سٹیبلٹی کو مضبوط کر سکتی ہے، لیکن ایکسپینسز پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ انکم کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر پراپرٹی یا سرمایہ کاری کے ذریعے۔ فیملی تعلقات میں کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو پیار اور حکمت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بیرون ملک سفر کے امکانات کم ہیں، لیکن کام یا تعلیم کے سلسلے میں کسی قریبی علاقے کا سفر ممکن ہے۔ روزانہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 کی تلاوت کریں تاکہ مشکلات آسان ہوں۔ ہفتے کے دن کسی غریب کو سیاہ کپڑے یا کوئی صدقہ دیں تاکہ سیٹرن کے پازیٹیو ایفیکٹس کو بڑھایا جا سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاراسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ ایکویرینس آپ کا رولنگ پلانٹ یورینس جو جدت، انوویشن اور چینج کا نمائندہ ہے۔ یورینس کی انرجی آپ کو نئے آئیڈیاز اور آزادی کی طرف مائل کرتی ہے، ساتھ ہی آپ کو ان کنونشنل طریقوں سے زندگی گزارنے کی انسپریشن دیتی ہے۔ اس وقت یورینس کا اثر ایکویریس کے 1st ہاؤس پر ہے جو آپ کی پرسنالٹی اور اوور آل ڈائریکشن پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ میں سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنی زندگی کو نئی ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ مارس اب آپ کے 4th ہاؤس میں ہے جو آپ کے ڈومیسٹک ایشوز اور آپ کی پرسنل لائف پر اثر ڈالے گا۔ اس دوران آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی ٹینشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وینس آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے جو رومانس اور کریٹیوٹی میں پازیٹیو اثرات لا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی کریٹیو ایکٹیویٹیز میں کامیابی ملے گی۔ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا اس وقت آپ کی کمیونیکیشن اور ٹریول میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، اس لیے اس دوران احتیاط ضروری ہے۔ سیٹرن آپ کے 12th ہاؤس میں ہے جو انر ٹرانسفارمیشن اور اسپریچول گروتھ کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ ایکویرینس کے لیے اس وقت کیریئر میں امپرومنٹ کے مواقع ہیں۔ آپ کی ہارڈ ورک اور آپ کی انوویشن آپ کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو نیو بزنس شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بہترین وقت ہے۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ وقت نئے آغاز فراہم کرے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ محتاط رہیں اور نئے اپرچونٹیز کا صحیح انداز میں فائدہ اٹھائیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا، خصوصاً جو نئے مضامین یا ریسرچ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے مائنڈ میں نئے خیالات آئیں گے جو آپ کی اسٹڈی میں مددگار ثابت ہوں گے، لیکن عطارد کی ریٹروگریڈ کی وجہ سے کچھ چھوٹے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے ایگزام میں غلطی یا پڑھائی کے بارے میں وضاحت کی کمی۔ فائنینشلی طور پر اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وینس 5th ہاؤس میں منتقل ہوگا آپ کی انویسٹمنٹ میں پازیٹیو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وقت آپ اپنے فائنینشیل پلانز پر دھیان دیں اور ان نیسیسری ایکسپینسز سے بچیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے ایکویرینس کو اس وقت تھوڑا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ مارس کی پوزیشن آپ کے ڈومیسٹک ایشوز کو متاثر کر سکتی ہے جس سے مینٹل سٹریس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ایکسرسائز اور مینٹل پیس کی ٹیکنیکس اپنائیں تاکہ آپ ہیلدی رہ سکیں۔ ڈیلی سورہ ال اخلاص کی تلاوت کریں تاکہ زندگی میں سکون اور خوشی آئے۔ اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کسی غریب کو سفید رنگ کی چیزیں تحفہ دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج ہوت یعنی پائسس۔ پائسنس آپ کا رولنگ پلانٹ نیپچون جو امیجنیشن، ڈریمز اور اسپریچولیٹی کا نمائندہ ہے۔ نیپچون کی انرجی آپ کو دنیا سے ایک گہرا اسپریچول وابستگی کا احساس دلائے گی اور آپ کی کریٹیو ایبیلٹیز کو اجاگر کرے گی۔ اس کا اثر سے آپ زیادہ سینسٹیو اور امیجنیٹو ہو سکتے ہیں۔ نیپچون کا اس وقت ٹرانزٹ آپ کے 8th ہاؤس میں ہو رہا ہے جو کہ ٹرانسفارمیشن، ڈیپ تھنکنگ اور شیئرڈ ریسورسز کا نمائندہ ہے۔ اس دوران آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کچھ ڈیپ چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ مارس اس وقت آپ کے 6th ہاؤس میں ہے جو آپ کی ہیلتھ اور ڈیلی ٹاسک پر اثر ڈال رہا ہے۔ اس دوران آپ کو تھکاوٹ اور مینٹل سٹریس کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ وینس آپ کے 10th ہاؤس میں ہے جو کیریئر اور پبلک امیج کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے کیریئر میں گروتھ کا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو آرٹس یا کریٹیو فیلڈز میں ہیں۔ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کی پلاننگز میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، اس لیے امپورٹنٹ ڈیسیژنز کرنے میں احتیاط کریں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہترین ہے، خاص طور پر جو لوگ کریٹیو سبجیکٹس یا ریسرچ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ نیپچون کی پوزیشن آپ کی سوچ کو زیادہ کریٹیو اور اسپریچول بنائے گی، تاہم مرکری کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ وقت ٹائم ویسٹنگ ہو سکتی ہے، اس لیے اچھے ریزلٹس کے لیے بہترین پلاننگ ضروری ہے۔ مالی طور پر آپ کو اس وقت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر جب بات انویسٹمنٹ کی ہو۔ اس دوران آپ کی فائنینشیل سچویشن میں اپس اینڈ ڈاؤنس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نئے پلانز کی طرف سوچ رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سے ایویلیویٹ کر لیں۔ سیٹرن کے اثر سے آپ کی فائنینشیل اسٹریٹجی زیادہ اسٹیبل ہو سکتی ہے۔ فیملی تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی بڑھ سکتی ہے، لیکن آپ کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوگا۔ اس وقت بیرون ملک سفر کے امکانات ہیں، خاص طور پر بزنس یا ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ کو نئے ایکسپیرینسز حاصل ہو سکتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کریں روزانہ تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی آئے۔ روزانہ 21 بار یا ودودو پڑھیں تاکہ محبت اور تعلقات میں بہتری آئے۔ لکی سٹون میں آپ کے لیے نیلم سفائر بہترین ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کی ڈیسٹنی تقدیر کو بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی ہاراسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔